جی ارشاد صاحب شکریہ. سب سے پہلے آپ نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. تو آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. ان کی گفتگو میں جو اعتماد تھا کہ وہ گھر چلے جائیں گے اور پریس کانفرنس کریں گے کیونکہ اڈیالہ جیل سے جن لوگوں کی کوئی ڈیل نہ ہو وہ پھر دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں. تو ان کی آج گرفتاری نہ ہونا اور ان کا یہ کانفیڈنس کہ میں پریس کانفرنس بھی کروں گا, میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, تو وہ اس میں کوئی دال میں مجھے کالا کالا لگ رہا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے ثابت قدم رہے ہیں, اگلے 2-3-4 دن میں پتہ چلے گا کہ اصل کیا رنگ نکلتا ہے. نہیں راجہ صاحب اگر عدالت کا حکم ہے اور انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر بھی ان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا اگر ڈیل نہیں کی تو. آپ دیکھیں کہ کافی لوگ اڈیالہ سے رہا ہوئے اور گرفتار ہو گئے, اور جو نہیں ہوتے وہ اگلے 2-3 دن میں پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ تو آپ کے سامنے ہے, ریکارڈ تو یہی ہے, میں بات کر رہا ہوں اس کی تصدیق ہوگی. جی ٹھیک ہے. نہیں یہ دال میں کالا کالا کیا ہے راجہ صاحب سامنے رکھتے ہوئے بس یہ آپ تو محرم راز ہیں نا, آپ تو محرم راز ہیں. آپ پیپلز پارٹی میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ رہے, پی ٹی آئی میں بھی ساتھ رہے, تو کچھ ہمیں بتا ہی دیجئے راز کی بات, چھپا کیوں رہے ہیں؟ اب راز کی بات آپ کے سامنے ہے کہ اڈیالہ جیل جن کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی وہ واپس ان کی گرفتاری پڑ جاتی ہے. بس یہی میرا خیال کافی ہے. اب آپ کا دوسرا سوال جو ہے, حکومت نے پچھلی دفعہ جب یہ اعلان کیا اس پہ عمل مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں کرایا, اور وہ بہت بڑی غلطی تھی جو اس پہ عمل نہیں کرایا گیا. اب اعلان کیا ہے تو اب بھی میں حکومت کو یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں 7 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں. دن ابھی پورا وہاں پہ سورج رات کو 9-10 بجے غروب ہوتا ہے, لیکن بازار 7-7:30 بند ہو جاتے ہیں. یہ صرف پاکستان ہے جہاں رات کو شام کو 6 بجے 7 بجے دکانیں کھلتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ظلم ہے ملک کے ساتھ اور زیادتی ہے, اور حکومت نے اس پر عمل نہ کر کے بڑی غلطی کی ہے. اور اب بھی اگر عمل نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلطی ہوگی, یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے. اور جو ہمارے معاشی حالات ہیں, جو ہمیں توانائی کا بحران ہے, بجلی کی شارٹ فال ہے, وہ تمام وجہ جو ہے وہ ہمارے جو بازار رات کو لیٹ کھلے رہتے ہیں اس کی مین وجہ وہ ہے. تو اس پر میں تو حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پر عمل کرائیں اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کریں. یہ لوگ چند لوگ جو اس کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے فیصلے کو نہیں مانتے, ان کو اپنی حکومت کی ریٹ بتائیں. جی صحیح ہے. اچھا راجہ صاحب ان کا موقف یہ ہے کاروباری برادری کا کہ اس وقت معاشی کساد بازاری ہے پاکستان میں, کاروبار ویسے ہی ٹھپ ہیں. اگر آپ یہ 8 بجے بند کرائیں گے تو اس کے بعد لوگ دفتروں سے 5-6-7 بجے فارغ ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, چلو تھوڑا بہت کاروبار چل جاتا ہے, ہم اس سے بھی چلے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ درست ہے لیکن وقت غلط ہے, کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر اس کے بعد فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے. تو آپ اس چیز کو, اس دلیل کو نہیں مانتے؟ میں بالکل نہیں مانتا. آپ جب بھی کریں گے انہوں نے یہی کرنا ہے, ان کا رویہ ہے, یہ عادی ہو چکے ہیں اور یہ اپنا غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں, اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں. بس ان کی ایک ضد ہے کہ ہم نے حکومت سے اس چیز پہ ٹکرانا ہے اور حکومت کی یہ بات نہیں ماننی. اگر جس نے جو چیز خریدنی ہے, جس کی جو ضرورت ہے, وہ دن میں ٹائم نکال لے گا, بڑے آرام سے ٹائم نکال لے گا اور وہ خریدنے آ جائے گا. صرف 10-12-15 دن کا ایشو ہے, اس کے بعد ہر چیز پوری دنیا میں ایک چیز پریکٹس چل رہی ہے. تو پاکستان میں اس پریکٹس کو کرنے میں کیا مسئلہ ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا. یہ بڑی مناسب بات ہے راجہ صاحب آپ کی. راجہ صاحب آپ کو ذرا سیاسی منظرنامے پہ آ جاتے ہیں. ترین صاحب مل رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, 40-50 لوگ بھی اکٹھے کر لیے ہیں, لیکن یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ پارٹی کی صورت میں آئیں گے یا ایک پریشر گروپ کی صورت میں ہی رہیں گے, کیونکہ آپ ان کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں. تو کس شکل میں اب جہانگیر ترین سیاست سامنے آ رہے ہیں؟ جی بالکل, وہ میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, میرے لیے بڑے احترام کی جگہ ہیں. اب وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے جا رہے ہیں اور جو لوگ ان کے رابطے میں تھے
ان کے ساتھ بیٹھ کے میرے جو رپورٹ ہے یا اطلاع ہے کہ ابھی تک انہوں نے چیزوں کو فائنلائز نہیں کیا، وہ سوچ بچار کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، اپنی لیگل ٹیم سے مشورے کر رہے ہیں، اپنے سیاسی دوستوں سے بھی مشورے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلے میرا خیال چند روز اور لیں گے وہ، اور اس کے بعد کوئی فائنل فیصلہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا آئے گا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت ظاہر ہے آپ اقتدار کے بھی قریب ہیں، باخبر اور تجربہ کار سیاستدان اسلام آباد میں زیادہ تر ہوتے ہیں، اس وقت عشیرباد جو ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، یا جہانگیر خان ترین صاحب کو، مقتدر حلقوں کی، فیصلہ سازوں کی؟ دیکھیں جی، جہاں تک میری آج تک کی انفارمیشن ہے، یا ارشاد صاحب آج تک کی جو میں نے اسلام آباد میں ارد گرد دیکھا ہے، انہوں نے جو کہا تھا وہ ثابت کر رہے ہیں، وہ نیوٹرل ہیں، اور وہ کسی قسم کی دخل اندازی آج تک تو مجھے ان کی نظر نہیں آئی ہے۔ باقی یہ جو عمران خان نے کیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ بہت زیادتی کی ہے ملک کے ساتھ، یہ دشمن بھی نہیں وہ کام کر سکا جو عمران خان نے کیا ہے، تو اس بارے میں ان کا رویہ کافی سخت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، یہ ان کی سوچ ہے، اور اس پر وہ بڑے سختی سے عمل کریں گے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو وہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت الیکشن اب تو لگ رہا ہے کہ الیکشن اب ہو جائیں گے، اکتوبر میں نہ ہوئے تو نومبر میں ہو جائیں گے، تو اگر یہ الگ الگ جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایک حلقے کی سیاست سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، جانتے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جہانگیر خان ترین صاحب اگر پارٹی بنا لیتے ہیں، ان میں سے کون لیڈر ہوگا جو عوام کو مطمئن کر پائے گا اور عوام کو کوئی بیانیہ دے سکے گا، اور عوام جس کی بات سنیں گے بھی اور شکایات بھی نہیں ہوں گے اور ووٹ بھی دیں گے؟ کون بہتر پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں جی ارشاد صاحب، میرا اگر مشورہ مانے یا میری جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں اتحاد کر کے الیکشن لڑنا چاہیے، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے ایک واضح حکومت بھی پاکستان میں بن سکے گی۔ اگر انہوں نے اس طرح آپس میں اتحاد نہ کیا، علیحدہ علیحدہ سب نے الیکشن لڑا، تو اس سے پھر حکومت کے بعد ایک اتحاد بنانا پڑے گا۔ لیکن اگر حکومت سے پہلے یہ اتحاد بنا لیں تو یہ فائدے میں رہیں گے، اور ان کو ایک سویپ والی صورتحال جو ہے وہ مل جائے گی، اور اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون جیت رہا ہے، اس طرف وہ آتے ہیں، وہ کوئی 15 سے 20% لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سارے لوگ بھی ان کو مل جائیں گے، اور انہیں ایک واضح سویپ مل جائے گی پورے پاکستان کی۔ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم پورے پاکستان میں اس وقت واضح اکثریت لے سکتے ہیں۔ سب جماعتیں کچھ علاقائی ہیں، کوئی صوبے تک محدود ہیں، پورے پاکستان پہ اس وقت واضح کسی جماعت کا بھی اثر یا ووٹر نہیں ہے۔ نہیں رائے صاحب، اگر یہ اکٹھے سارے ہو جائیں تو یہ الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں، آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی پر تو پابندی لگ جائے گی، لگنی چاہیے، آپ لوگوں کا خیال ہے، اور اس کے بعد لیڈرشپ ان کی نااہل ہو جائے گی، تو یہ آپس میں پھر مقابلہ بھی نہیں کریں گے، تو پھر تو یہ بلا مقابلہ ہی سارے جیتیں گے، تو یہ کون سا الیکشن ہوگا اور کون سی جمہوریت ہوگی؟ انہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں، جس طرح پیپلز پارٹی پہ پابندی لگی تھی تو آپ کے سامنے نئی پیپلز پارٹی بن گئی تھی، اسی طرح وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں الیکشن میں آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چاہے عمران خان نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ کسی نہ کسی صورت میں الیکشن میں آئیں گے۔ اس لیے ان کو اگر انہوں نے سویپ کرنا ہے تو اس کے لیے ان کا الیکشن سے پہلے جو اتحاد ہے وہ زیادہ فائدے مند ہوگا ان کو، اور خاص طور پہ وہ 15 سے 20% ارشاد صاحب جو ووٹر ہے وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا کہ یہ جیت رہے ہیں۔ ہمیں ابھی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ 9 تاریخ سے پہلے جو لوگ ہمارے خلاف واضح حلقوں میں، محلوں میں، گلیوں میں دفتر ایک قسم کے کھول چکے تھے پی ٹی آئی کے، اب وہ خود چل کے ہمارے پاس آ رہے ہیں
کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں، اپروچیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ساتھ ملائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر کوئی غلط فہمیاں تو دور کریں. اچھا، تو یہ صورتحال اس وقت ہو چکی ہے.